السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے شراب نوشی کے نقصانات۔ شراب نوشی کے بہت سے نقصانات ہیں۔ شراب نوشی صحت کے لیے بہت ہی مضر ہے۔ اس کی وجہ سے نظام ہضم یا نظام انہضام خراب ہو جاتا ہے، جگر اور دل کو نقصان پہنچتا ہے اور عقل زائل ہو جاتی ہے۔ شراب کے پینے سے انسانی عقل جاتی رہتی ہے اور اس پر حیوانی جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ یہ شراب نوشی کا لازمی نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے شرابی زنا اور بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس طرح معاشرتی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ جن ممالک میں شراب نوشی کثرت سے ہوتی ہے وہاں زنا زیادہ ہوتا ہے۔ جب شراب پینے کی لت انسان کو لگ جاتی ہے تو اس عادت کو پورا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیتا ہے، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ شرابی کنگال ہو جاتا ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ شرابی قانون کی افریت کے جنگل میں چلا جاتا ہے۔ شراب پینے سے ایک انسان ذکر الہی اور نماز سے غافل رہتا ہے۔ ذکر الہی روح انسان کی خوراک ہے۔ جب انسانی روح کو خوراک نہیں ملے گی تو روح مر جائے گی۔ جب ایک انسان کی روح مردہ ہو جائے تو وہ انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے احادیث میں شراب نوشی کے لیے سخت وعید بیان ہوئی ہے اور اسے جہنمی قرار دیا ہے۔ شرابی دینوی طور پر بھی مال ضائع کرتا ہے۔ اپنی صحت تباہ کرنا بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے جہنمی ہونے کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، گویا وہ دنیا اور آخرت میں کھانا اٹھاتا ہے۔ شرابی کی سزا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والوں کے لیے کوئی ایک سزا مقرر نہ تھی۔ جو شخص اس جرم میں گرفتار ہو کر آتا تھا اسے جوتے، لات، مکے، بالدی ہوئی چادروں کے اور کھجور کے ڈنڈے مارے جاتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ 40 ضربیں آپ کے زمانے میں اس جرم میں لگائی گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں 40 کوڑے مارے جاتے تھے۔ حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں بھی 40 کوڑوں ہی کی سزا رہی۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس جرم سے باز نہیں آتے تو انہوں نے صحابہ کرام کے مشورے سے 80 کوڑے سزا مقرر کی۔ گویا 80 کوڑوں کی سزا صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا۔ جمہور فقہا کے نزدیک شراب نوشی کی یہی سزا ہے۔ شراب نوشی کی سزا اسلام کی بنیادوں حدود میں شامل ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن نے شراب کے لیے حرام کا لفظ استعمال نہیں کی، اس لیے شراب حرام نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل نکات اس کے حرام ہونے کی وضاحت کرتے ہیں۔ صرف وہی چیز حرام نہیں جن کے لیے قرآن حرام کا لفظ استعمال کرے، بلکہ بہت ساری حرام چیزوں کا پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ قرآن نے شراب کے لیے فرمایا کہ یہ رجس، گندگی اور غلاظت ہے۔ پھر کیا یہ عمل شیطان ہے؟ کیا شیطانی عمل حلال عمل ہوتا ہے؟ اس کے بعد فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچو۔ کیا کسی حلال کام سے بھی اجتناب کا حکم دیا جاتا ہے؟ اس کے بعد فرمایا اگر فلاح پانا چاہتے ہو تو اس سے باز آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری شدت کے ساتھ اس حکم کو نافذ فرمایا۔ اس کی تجارت حرام قرار دی، اسے طبی مقاصد کے لیے ممنوع قرار دیا، اس کے برتن تڑوا دیے، گلیوں میں شراب کو بہا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ہی کوئی حکم اتنی شدت سے نافذ کیا ہو۔ ان حقائق کی روشنی میں کیا شراب کے حرام ہونے کے لیے صرف قرآن کے لفظ حرام کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ یہ اندازہ تو حرام سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ حرمت خمر کے تدریجی احکام۔ اسلامی احکام میں تدریج کو ملحوظ رکھا گیا ہے تاکہ آہستہ آہستہ کسی برائی سے معاشرے کو پاک کیا جا سکے، خصوصاً وہ برائیاں جو اسلام سے قبل صدیوں سے عرب معاشرے میں عام ہو چکی ہوتی، انہیں یک بارگی ختم کرنا ممکن نہیں تھا۔ شراب نوشی اور غلامی ایسی برائیاں آہستہ آہستہ ہی ختم ہو سکتی تھی، چنانچہ شراب نوشی کو ختم کرنے کے لیے تدریج کا حکیمانہ اصول اپنایا گیا۔ شراب نوشی کی حرمت کے سلسلے میں پہلا حکم 2 ہجری میں نازل ہوا، جس میں شراب اور جوئے کے صرف مذمت اور ناپسندیدگی کی حد تک اظہار ہوا۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے ان میں بڑا گناہ ہے
اور ان کے لیے فائدے بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے فائدوں سے کہیں بڑا ہوا ہے، کیونکہ اس حکم میں صراحت سے شراب پینے سے نہیں روکا گیا تھا، بلکہ صرف ناپسندیدگی کا اظہار کر کے چھوڑ دیا گیا تھا، تاکہ ذہن شراب اور جوئے کی حرمت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد بھی کچھ لوگ شراب پیتے رہے۔ دوسرا حکم، نمازوں کے اوقات میں ممانعت۔ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما، تو 4 ہجری میں آیت نازل ہوئی جس میں حرمت شراب کے بارے میں دوسرا حکم تھا، جس کی روح سے نمازوں کے اوقات میں شراب نوشی کی ممانعت ہوگی۔ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تاکلون، اے ایمان والو، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ جو کچھ تم منہ سے کہتے ہو اسے سمجھنے لگو۔ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد لوگوں نے شراب پینے کے اوقات بدل لیے اور ایسے اوقات میں شراب پینا چھوڑ دیے جن میں یہ خدشہ ہوتا تاکہ کہیں نشے کی حالت میں نماز کا وقت نہ آ جائے۔ تیسرا حکم، شراب سے اجتناب کا واضح حکم۔ آخر حرمت خمر اور میسر کے بارے میں واضح حکم نازل ہوا، چنانچہ ارشاد خدا بندی ہے، وہ حکم یہ تھا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے کے تیر تو بس ناپاک شیطانی کام ہے، بس تم ان سے باز آ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ سو کیا، اب تم باز آ جاؤ۔ اس حکم کو سن کر صحابہ کرام پکار اٹھے، اے ہمارے رب، ہم باز آ گئے، اے ہمارے رب، ہم باز آ گئے۔ اس حکم کی تعمیل میں شراب کے مٹکے بہا دیے گئے، جس کے ہاتھ میں جام تھا یہ حکم سنتے ہی پھینک دیا۔ اس روز مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ اس طرح شراب بالکل حرام ہو گئی۔ شراب کی تجارت کی ممانعت۔ 8 ہجری میں شراب کی خرید و فروخت کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع کر کے اعلان فرمایا، ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام۔ بے شک اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام ٹھہرا دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ شراب کی حرمت 3 دفعہ آئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت لوگ شراب پیتے تھے، جوئے کا مال کھاتے تھے۔ آپ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو یہ وحی نازل ہوئی کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اس میں فائدہ تو یہ ہے لیکن بہت کم، اور اس کے مقابلے میں نقصان زیادہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا فائدہ کم اور نقصان زیادہ بتایا گیا ہے، حرام تو نہیں کیا گیا۔ چنانچہ وہ شراب پیتے رہے، لیکن ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ایک مہاجر صحابی نے نماز مغرب میں قرآن پڑھتے وقت نشے کی عالم میں قرآن کو غلط سلط اور غلط کر دیا۔ چنانچہ یہ آیت اتری کہ اے مومنو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تمہیں ہوش نہ ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ یہ آیت پہلے سے زیادہ سخت تھی، چنانچہ لوگوں نے نماز کے وقت شراب پینا چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی برابر پیتے رہے کیونکہ صراحتاً ممانعت نہیں تھی۔ لیکن ایک دن شراب میں مست ہو کر کوئی ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، چنانچہ ممانعت کی صاف آیت نازل ہو گئی کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے شیطان کے ناپاک کام ہیں۔ تو لوگوں نے کہا اے اللہ، ہم رک گئے، باز آ گئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ شراب کے بارے میں جب پہلی وحی آئی تو عام چرچا ہوا کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ تو لوگوں نے کہا رسول اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں نفع ہے تو ہمیں نفع اٹھاتے رہنا چاہیے، تو آپ چپ ہو رہے۔
जब दूसरी आयत उतरी तो फिर बात फैली कि शराब हराम हो गई, तो लोगों ने कहा या रसूलल्लाह हम नमाज के वक़्त नहीं पिएंगे। तो आप फिर खामोश हो गए। लेकिन जब आयत नाज़िल हुई कि ये शैतानी अमल है, उससे रुक जाओ, तो आपने साफ फरमा दिया कि शराब हराम हो गई। हुर्मत खमर के बारे में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात ग्रामी, जो भी मशरूब नशा आवर हो हराम है। हालत ईमान में आदमी शराब नहीं पीता, तो शराब ना पी, बेशक ये हर बुराई का दरवाज़ा खोलने वाली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब पर उसके बनाने वाले, उठाने वाले, बेचने वाले, ख़रीदने वाले, पलाने वाले और पीने वाले सब पर लानत फरमाई। जिसने शराब पी और तौबा ना की तो 40 रोज़ तक उसकी नमाज कबूल ना होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को उम्मुल अमराज करार दिया, यानी ये अमराज पैदा करने का सबब है। अगर कोई शख्स इस कैफियत से दो चार है तो इससे इस कदर भूख प्यास लगी हुई है कि उससे उसकी मौत वाक़या हो सकती है और उसके पास शराब के सिवा और कोई चीज़ नहीं, तो ऐसे शख्स को शरीयत शराब इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। ऐसी सूरत में हराम चीज़ हराम ही रहती है। सिर्फ जान बचाने के लिए पिए, उसे हराम इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन सिर्फ इस कदर हराम चीज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त है कि जिससे जान बच जाए। इस सिलसिले में 3 शराइत आयत की गई हैं कि ना तो वो शरीयत की हदों का बागी हो, ना मज़ा लेने के लिए पीने वाला ना हो, ना गुनाह की तरफ झुकने और मिलान पैदा करने वाला। इस्तरारी यानी मजबूरी और बेबसी की हालत में इस्लाम जान बचाने के लिए हराम करदा अशिया, मुर्दार और खंजीर का गोश्त बक़द्रे ज़रूरत इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है, बशर्ते कि वो तबई तौर पर अहकाम खुदाबंदी के ख़िलाफ़ बगावत करने वाला और हद से गुज़रने वाला, ज़रूरत से ज़्यादा हराम अशिया को इस्तेमाल करने वाला ना हो और शौरी तौर पर उनके हराम होने पर ईमान रखता हो और अल्लाह से उम्मीद रखता हो कि वो उसकी बेबसी की हराम खोरी के गुनाह को माफ़ कर देगा। मज़कूरा बाला असूल के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो कि नशा आवर अशिया के सिवा कोई दीगर दवा मुअस्सर ना हो या शिद्दत दर्द की तकलीफ़ नाकाबिले बर्दाश्त हो, तो उस ऐसी बेबसी की हालत में बक़द्रे ज़रूरत नशा आवर अशिया के इस्तेमाल की इजाज़त है, मगर इन शराइत के तहत जिनका ज़िक्र बयान किया गया है। हुर्मत खमर के बारे में कुरानी अहकाम की सदाकत और हकानियत की सबसे बड़ी दलील ये है कि हर ज़माने में शराब नोशी को मुहज़्ज़ब मुआशरे में मायूब समझा गया है। आज भी जिन ममालिक में शराब और नशा आवर अशिया का इस्तेमाल आम है, वहाँ भी शराब नोशी को अच्छा नहीं समझा जाता। नशा आवर अशिया, हीरोइन वगैरह की तबाहकुन असरात की वजह से उनके ख़िलाफ़ बैनुल अक़वामी सतह पर एक आलमगीर तहरीक मौजूद है, जो इस बात को का वाज़िया सबूत है कि इस्लाम ने मनशियात की हुर्मत का हुक्म देकर नस्ल इंसानी पर बड़ा एहसान किया है और उसे ज़हनी, जिस्मानी, अखलाकी, मुआशरती और मुआशी तबाहकारियों से बचाने का बड़ा मुअस्सर तरीका है। शराब नोशी के बहुत से नुकसानात हैं। शराब नोशी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। इसकी वजह से निज़ाम इंहज़ाम ख़राब हो जाता है, जिगर और दिल को नुकसान पहुंचता है और अक़ल ज़ाइल हो जाती है। शराब के पीने से इंसानी अक़ल जाती रहती है और उस पर हैवानी जज्बात गालिब आ जाते हैं। ये शराब नोशी का लाज़मी नतीजा है कि जिसकी वजह से शराब भी ज़ना और बदकारी में मुब्तला हो जाता है। इस तरह मुआशरती बगाड़ पैदा हो जाता है। ये एक वाक़िया हकीकत है कि जिन ममालिक में शराब नोशी कसरत से होती है, वहाँ ज़ना ज़्यादा होता है।
جب شراب پینے کی لت انسان کو لگ جاتی ہے تو اس عادت کو پورا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیتا ہے، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ شرابی کنگال ہو جاتا ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ شرابی فاقوں کی افریت کے چنگل میں چلا جاتا ہے۔ شراب پینے سے ایک انسان ذکر الہی اور نماز سے غافل رہتا ہے۔ ذکر الہی روح انسان کی خوراک ہے۔ جب انسانی روح کو خوراک نہیں ملے گی تو روح مر جائے گی۔ جب ایک انسان کی روح مردہ ہو جائے تو وہ انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے احادیث میں شراب نوشی کے لیے سخت وعید بیان ہوئی ہے اور اسے جہنمی قرار دیا ہے۔ شرابی دینوی طور پر بھی مال ضائع کرتا ہے، اپنی صحت تباہ کرتا ہے، بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی اسے جہنمی ہونے کی وعید بھی سنائی گئی۔ اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، گویا وہ دنیا اور آخرت میں گھاٹا اٹھاتا ہے، گویا وہ دنیا اور آخرت میں نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والے کے لیے کوئی ایک سزا مقرر نہ تھی۔ جو شخص اس جرم میں گرفتار ہو کر آتا تھا اسے جوتے مار کے مکے مارنے، بلدی ہوئی چادروں کے سونٹے اور کھجور کی ڈنڈے مارے جاتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ 40 ضربیں آپ کے زمانے میں اس جرم میں لگائی گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں 40 کوڑے مارے جاتے تھے۔ حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں بھی 40 کوڑوں ہی کی سزا رہی۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس جرم سے باز نہیں آتے تو انہوں نے صحابہ کرام کے مشورے سے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی۔ گویا اسی کوڑوں کی سزا پر صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا۔ جمہور فقہا کے نزدیک شراب نوشی کی یہی سزا ہے۔ شراب نوشی کی سزا اسلام کی بنیادوں حدود میں شامل